بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے چاہنے والے دوستوں، آج جو وظیفہ آپ کو دینے لگا ہوں، آج ہر گھر کی پریشانی ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ شر بہت ہو گیا ہے۔ جادو ہیں، ٹونے ہیں، سحر ہے، جھوٹے عاملین ہیں، آفات و بلیات ہیں، پریشانیاں۔ جدھر قدم اٹھاتے ہیں ناکامی آ جاتی ہے۔ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کا رشتہ کیا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی گھر میں، کبھی بیٹی ڈر جاتی ہے، کبھی بیٹا ڈر جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں لگتی، نوکر دوسرے دن بھاگ جاتا ہے، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، حملے ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے جو معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کپڑے کٹ جاتے ہیں، کبھی رات کو کوئی بچہ ڈر جاتا ہے، کبھی کسی کو دورہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جن کو ہم سحر، جادو، ٹونا، مکر، فریب، آفات و بلیات کا نام دے سکتے ہیں۔ تو رد سحر کے لیے، یعنی جادو کے رد کے لیے، اس طرح کے معاملات کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں دو صورتیں عطا فرمائی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ دو صورتیں ایسی صورتیں ہیں جن کے لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان دو صورتوں کو سورہ قل هو اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھے گا تو آخری دونوں صورتوں کو صبح و شام تین مرتبہ پڑھے، اس کے لیے ہر قسم کی آفات و بلیات سے حفاظت اور نجات کے لیے کافی ہیں۔ تین صورتوں کی مثل قرآن مجید میں یا کسی اور جو آسمانی کتب آئی ہیں ان تین صورتوں کے برابر کسی بھی کتب سماوی میں ایسا کلام نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تلاوت فرماتے، اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے، اپنے جسم مبارک پہ پھر ان کو مسح کرتے ایسے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سوتے تھے۔ یہ جس گھر میں اس طرح کی میں نے عرض کیا گھر میں جادو ہے، ٹونا ہے، پریشانی ہے اور نقصان پہ نقصان آ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لڑائی جھگڑا، بات غصے آ جانا، شوہر ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، بیوی ایک دم ہائپر ہو جاتی ہے، بچے سے بات کرو بچہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، بیٹی سے بات کرو بیٹی لڑنے کو دوڑتی ہے، اور گھر میں ایسا ماحول ہے جیسے ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو یہ جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، سحر کا اثر ہو سکتا ہے۔ ایسے معاملات میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق جو ہے یہ دو صورتیں ہیں، ان کا جو وظیفہ ہے ان کو آپ نے 11 مرتبہ دونوں صورتیں یا 40 مرتبہ یا 100 مرتبہ ہر روز ان کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ساتھ 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ استغفار، پھر 11 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ استغفار شروع میں اور آخر میں، اور درمیان میں یہ دونوں صورتیں 11 بار پڑھ لیں، دونوں کو 40 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کا بہترین جو وقت ہے وہ نماز فجر اور طلوع آفتاب سے پہلے ہے، یا نماز عصر اور غروب آفتاب سے پہلے ہے۔ اس وظیفے کو 7 دن، 11 دن، 40 دن حسب ضرورت کیا جا سکتا ہے، اور ہر رات سونے سے پہلے اگر کوئی بندہ، کوئی بندی 4 کل جو ہیں ان کو پڑھ کے سوتا ہے باوضو ہو کر اپنے سینے پہ پھونک مار کے، تو ان کی وجہ سے اسے رب کائنات کثیر برکات عطا فرماتا ہے۔ اس پہ کسی قسم کے جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا، وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے جادو ٹونے سحر اور آفات و بلیات سے بچنے کے لیے خود کریں، اپنا پانی پہ دم کر لیں، پانی دم کر کے اپنے گھر کی دیواروں پہ گرا دیں، دہلیز پہ گرا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ ہمیشہ شر سے، جادو سے، ٹونے سے اور ایسے عملیات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔